سوشل میڈیا پر اس لڑکی نے میری ویڈیو لگا دی تھی جس میں شراب کے نشے میں اس سے بحث کر رہا تھا اور اس شخص کو گولی مار رہا تھا۔ پھر اس عورت کے گھر کی ویڈیو لگا دی جس میں اس سے زبردستی سائن لے رہا تھا، اسے ہراساں کر رہا تھا، دھمکی دے رہا تھا۔ وہ لڑکی میری سوچ سے بھی اوپر کی چیز تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس نے اس عورت کے گھر میں بھی کیمرے لگا رکھے ہوں گے۔ اس ویڈیو نے ایک طوفان سا کھڑا کر دیا۔ سب لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے تھے۔ لوگوں نے شور مچا کے رکھ دیا کہ فارس جتوئی کو گرفتار کرو۔ میرے والد سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، تمہیں کہا تھا نا زیادہ اونچی اڑانے نہ اڑو، تمہیں اندازہ نہیں ہے لوگوں کی نظر میں ہماری کیا ریپوٹیشن بن گئی ہے۔ تم نے میری برسوں کی محنت پر پانی پھیر کے رکھ دیا ہے فارس۔ میرے والد مجھ پہ غصہ کرنے لگے۔ میں نے کہا، میں نے بھی بچپن سے آپ کو یہی سب کچھ کرتے دیکھا ہے، میں نے کوئی انوکھا کام تو نہیں کیا۔ ایسے ہی دھمکی دی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ لڑکی اتنی چالاک نکلے گی، لیکن میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میرے والد کہنے لگے، تم تو اس کے ساتھ جو کرو گے وہ بعد کی بات ہے، لیکن ابھی مجھے تمہیں گرفتار کروانا پڑے گا ورنہ میری برسوں کی محنت پر پانی پھر جائے گا۔ میں نے کہا، واٹ ڈیڈ، کیا کہا آپ نے؟ آپ مجھے گرفتار کروائیں گے؟ تو وہ کہنے لگے، ہاں مجبوری ہے۔ میں نے کہا، میں کبھی جیل میں نہیں رہوں گا۔ وہ کہنے لگے، دیکھو گرفتاری تمہیں دینی پڑے گی کیونکہ وہ لڑکی اپنی چال چل چکی ہے اور اتنی کامیابی سے چلی ہے کہ ابھی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت الیکشن سر پر ہے اور اب میں مزید کوئی رسک نہیں چاہتا۔ میں نے اپنے باپ کو تعجب سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، آپ کے نزدیک الیکشن اور کرسی زیادہ اہم ہے، اولاد نہیں؟ تو وہ کہنے لگے، تم جیسی اولاد کا میں کیا کروں جس نے مجھے کہیں پہ بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ فارس، میں نے بڑی مشکل سے اپنی یہ پوزیشن بنائی ہے اور کامیابی کے اتنے قریب آ کر میں تمہاری وجہ سے اپنا نقصان نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، ویری گڈ ڈیڈ، اور میں بھی آپ سے ایک بات صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں گرفتاری کبھی بھی نہیں دوں گا، میں جیل کبھی نہیں جاؤں گا اور میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ میری بات سن کر میرا باپ کہنے لگا کہ ذرا باہر منہ تو نکالو، لوگ اس وقت کس طرح سے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تمہارا وہ حال کریں گے کہ تمہاری بوٹی بھی نظر نہیں آئے گی۔ اس وقت تم اگر کہیں محفوظ ہو تو وہ جیل ہے۔ یہاں پر میں نے اگر سیکیورٹی سخت نہ کروائی ہوتی تو ابھی تک ہمارے گھر کے سارے شیشے ٹوٹ چکے ہوتے، لوگوں نے پتھراؤ شروع کر دیا ہوتا۔ تم نے میری ناک کٹوا کے رکھ دی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں گولی مارنے کی؟ آخر کسی پرندے کا شکار تھوڑی تھا جو تم نے کر دیا، اور کوئی بات نہیں، وہ ایک انسانی جان تھی مگر مار ڈالا تم نے اسے۔ اب مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے پرندوں اور انسانی جانوں کو آپ کے ہاتھوں ایسے مرتے دیکھا ہے۔ مجھے کوئی بھی فرق محسوس نہیں ہوتا ایک پرندے کو مارنے میں یا ایک انسان کو مارنے میں۔ میں کسی بھی قیمت پر اس لڑکی سے ہار نہیں سکتا۔ اگر میں جیل جاؤں گا تو یہ میری بہت بڑی شکست ہوگی۔ میرے ڈیڈ کہنے لگے، اس وقت جتنی محفوظ جگہ تمہارے لیے جیل ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تم بے فکر رہو، میں بہت جلد تمہیں جیل سے آزاد کروا دوں گا، بس الیکشن تک کی دیر ہے۔ میں نے کہا، واٹ؟ یعنی 1 مہینہ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس دم گھٹنے والے ماحول میں بیٹھوں گا؟ میرے ڈیڈ ہنسنے لگے، کہنے لگے، جس جیل میں تمہیں رکھا جائے گا وہ ویسی نہیں ہوگی جیسی تم سمجھ رہے ہو۔ وہ جیل تمہارے کمرے جیسی ہوگی، کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا تمہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ کوئی سیاستدان کبھی جیل چلا جائے تو کیا عام مجرموں کی طرح جیلوں میں زندگی گزارتا ہے، مشقتیں جھیلتا ہے؟ اوہ نو مائی چائلڈ، تمہاری عیاشی کا ہر سامان تمہیں ملے گا، جو تم چاہو گے وہاں کرو گے۔ بس یہ سمجھ لینا کہ اپنے کمرے میں ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ 30 دن کیسے گزرے ہیں۔ بس ایک بار مجھے اقتدار میں آنے دو، مجھے سیٹ سنبھال لینے دو، پھر دیکھنا میں تمہیں باہر کیسے نکالتا ہوں۔ اور اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، لیکن ابھی میں مجبور ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کے ہاتھ خود کو گرفتار کروانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگے، ہاں یہ ہوئی نا بات، ایک بار تم گرفتار ہوئے تو ادھر میں باقی سب کچھ سنبھال لوں گا۔ میں نے اپنے آپ کو گرفتار کروا دیا۔ وہ لڑکی اس وقت ہیروئن بن گئی۔
کہ اس نے انصاف دلوا دیا ہے، ظالم شخص کو جیل میں بند کروا دیا ہے، بلا بلا بلا۔ بہرحال میرا کیس عدالت میں چل نکلا، لیکن مجھے فکر نہیں تھی کیونکہ وکیل بھی میرے باپ کا تھا اور جج بھی میرے باپ کا اور قانون بھی میرے باپ کا۔ میرے والد نے کہا کہ جیسے ہی الیکشن ہوں گے میں تمہیں ضمانت پر باہر نکلوا لوں گا اور اس کے بعد بھول جاؤ کہ تم دوبارہ کبھی جیل جاؤ گے۔ تمہارا کیس سالوں سال ایسے ہی چلتا رہے گا، عدالت سٹے آرڈر دیتی رہے گی، پیشیوں پہ پیشیاں لگتی رہیں گی، اور جب 2-3 سال گزر جائیں گے اور لوگ بھول جائیں گے تو تمہاری جیت ہو جائے گی۔ وہی سب کچھ ہوگا جو آج تک ہوتا آیا ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس والی مثال۔ دل ہی دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ منا لو مہر النساء صاحبہ، جتنا جیت کا جشن منانا ہے منا لو۔ لیکن میں بھی قسم کھا کے کہتا ہوں، اسی جیل میں تمہاری عزت کو تار تار نہ کیا تو فارس جتوئی نام نہیں ہے میرا۔ میرے دل بہلانے کا سامان بن کے آؤ گی تم یہاں، میں تمہیں اپنے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، ہاتھ جوڑتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری ساری اکڑ دور کر دوں گا۔ میرے اندر تو ایسی آگ لگی ہوئی تھی کہ بجھائے نہیں بجھ رہی تھی۔ میرے باپ نے یہ کہہ کر اپنے ووٹ سیدھے کیے کہ میں نے اپنے بیٹے کی اس غلطی پر اسے سپورٹ نہیں کیا، بلکہ اسے گرفتار کیا ہے، اسے جیل میں بھیجا ہے، اور میں اس معاملے کی تہہ تک جاؤں گا۔ اگر غلطی میرے بیٹے کی ہوئی تو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا۔ یہ سن کر ساری عوام وہاں پر میرے باپ کو سلام پیش کرنے لگی۔ واقعی جیل بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، پس آئینہ کچھ اور، سر آئینہ کچھ اور۔ جس جیل میں مجھے رکھا گیا تھا وہاں پر میرے کمرے میں تمام سہولیات موجود ہوتی تھیں۔ کافی بڑی کشادہ سی جھیل تھی، اسی طرح ٹی وی تھا، نیٹ تھا، موبائل بھی تھا، فریج کی آسائش موجود تھی۔ اگر کچھ نہیں تھا تو آزادی نہیں تھی۔ چند دن تو جیل میں رہ کر میں نے اپنے دل کو یہ سمجھانے میں گزار دیے کہ سب کچھ تو ہے، بس یہی سمجھ لینا ٹھیک رہے گا کہ یہ میرا کمرہ ہے، جیل نہیں ہے۔ لیکن مجھے کہاں گھر میں رہنے کی عادت تھی۔ میں تو ایک آزاد پنچھی کی طرح ہر وقت باہر رہتا تھا، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی ملک میں، لیکن یہاں بس سونے کا پنجرہ تھا۔ چند روز بعد میرے والد مجھ سے ملنے آئے، کہنے لگے اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم یہاں کے جیلر سے کہہ دینا۔ میں نے کہا مجھے موٹر سائیکل چاہیے، میں ہر وقت اس کمرے میں قید نہیں رہ سکتا۔ تو وہ کہنے لگے آ جائے گی۔ میں نے کہا ڈیڈ اس لڑکی پہ نظر رکھیے گا، میں جیسے ہی باہر آؤں گا تو وہ بھاگنے کی کرے گی۔ اب میں نہیں چاہتا کہ وہ ایسی جگہ روپوش ہو جائے کہ میں اسے ڈھونڈتا رہ جاؤں۔ وہ کہنے لگے بے فکر رہو فارس، میں نے اپنے خاص لوگوں کو اس کے پیچھے لگا رکھا ہے، وہ اس کے پل پل کی رپورٹ مجھے دے رہے ہیں، تم کسی چیز کی فکر مت کرو۔ فضل جتوئی کے ہاتھ سے وہ لڑکی بچ نہیں سکتی، بس بات کو ذرا پرانا ہونے دو، لوگوں کا دھیان ہٹنے دو۔ اس وقت وہ ہر جگہ چھا گئی ہے کہ اس نے انصاف دلوانے کے لیے ایک سیاست دان کے بیٹے کو منہ توڑ شکست دی ہے، میڈیا کے سامنے اس کا اصل روپ دکھایا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں کچھ اور چاہیے، تو میں نے کہا کہ مجھے ابھی وہ لڑکی یہاں اپنے بستر پہ چاہیے، اس کا انتظام کر دیں بس۔ یہ سن کر میرے باپ کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم؟ فی الحال تم اس لڑکی سے دور رہو، وہ بہت جلد باز اور چالاک ہے، ہو سکتا ہے وہ یہاں تم سے انٹرویو لینے بھی آئے، اس لیے کوئی بھی الٹی حرکت مت کرنا، کیونکہ وہ اکیلی نہیں آئے گی، کہیں نہ کہیں کیمرہ چھپا کر لائے گی، جیسے اس دن اس نے کیمرہ اتنا چھپا کے رکھا تھا اور تمہاری بدتمیزی پر اس نے فوراً سے اسے آن بھی کر دیا تھا۔ جو ویڈیوز اس نے لگائی ہیں مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ کان میں پہننے والے ٹاپس میں کیمرہ لگایا گیا تھا اور اس سے وہ تمہاری ویڈیو بنائی گئی تھی۔ جہاں جہاں وہ لڑکی تمہارے ساتھ تھی، تم جو کچھ کر رہے تھے وہ سب کچھ اس ویڈیو میں تھا۔ اسی لیے اگر وہ لڑکی آئے یا تم سے کوئی بھی انٹرویو لے تو تم کوئی بھی الٹی سیدھی بات نہیں کرو گے، کوئی دھمکی نہیں دو گے اسے۔ میرے والد جا چکے تھے
اور میں اس عالی شان جیل میں پھر سے قید ہو چکا تھا۔ کبھی سگریٹ پیتا تھا، کبھی ٹی وی دیکھ لیتا تھا، لیکن میں بور ہو چکا تھا۔ مجھے اب وہ قید خانہ سچ میں قید خانہ لگنے لگا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے بائک بھی مل گئی، لیکن چلانے کی اجازت صرف رات کو تھی۔ جب رات کو سب قیدی اپنی اپنی جیلوں میں سو جاتے تھے تو میں باہر بہت بڑے میدان میں بائک چلایا کرتا تھا، لیکن یہ کام بھی مجھے بور لگنے لگا۔ میں بے حد چڑچڑا ہو چکا تھا۔ روزانہ میرا کھانا میرے گھر سے پک کے آتا تھا، میری پسند کا ہوتا تھا۔ جب دل چاہتا میں باہر سے پیزا یا اپنی پسند کی دوسری چیزیں بھی آرڈر کر سکتا تھا۔ وہ سب چیزیں مجھے مل جاتی تھیں، لیکن پھر بھی مجھے وہ عالی شان جیل قید خانہ لگنے لگی تھی۔ مجھے آزادی چاہیے تھی، اور دن تھے کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ 8 دن میں ہی میری یہ حالت تھی کہ جی چاہ رہا تھا جیل توڑ کے بھاگ جاؤں۔ 15 دن میں میری شیو بڑھ چکی تھی، حالانکہ آئی جی مجھے کہتا تھا کہ صاحب اگر آپ نے شیو کروانی ہے تو میں کروا دیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کروانا، مجھے کہیں جانا تھوڑی ہے، نہ میں کلب جا سکتا ہوں نہ باہر نکل سکتا تھا۔ میں تنگ آ کے کہنے لگا۔ جب ڈیڈ مجھے دوبارہ ملنے آئے تو بہت خوش تھے۔ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا میرے اس کام کی وجہ سے اور تمہارے اس جیل میں ہونے کی وجہ سے مجھے کتنی کامیابی مل رہی ہے۔ اس لڑکی کی سب سے بڑی ناکامی تو یہی ہے کہ میں کامیابی کی سیڑھیاں اور تیزی سے چڑھنے لگا ہوں۔ آپ کو صرف اپنی فکر ہے ڈیڈ، میں یہاں تنگ آ چکا ہوں، مجھے یہاں سے باہر نکالیں، میرا یہاں دم گھٹنے لگا ہے۔ تو وہ کہنے لگے تمہیں ہر چیز تو مہیا کی ہوئی ہے یہاں پہ، عیش میں زندگی گزار رہے ہو، اور کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا یہ عیش ہے، اسے عیش کہتے ہیں۔ قید خانہ ہوتا ہے، میں نہیں رہ سکتا یہاں پر۔ ایسا کریں آپ مجھے یہاں سے امریکہ یا کہیں اور بھجوا دیں، سب کو لگے گا کہ میں جیل میں ہی ہوں۔ وہ کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا، اب جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے تب تک میں تمہیں یہاں سے باہر نہیں نکال سکتا۔ اب تو میں اپنے کیے پر پچھتانے لگا تھا۔ مجھے یہ کیا ضرورت پڑی تھی جیت کا جشن منانے کے لیے؟ کرسی تو میرے باپ کو ملنی تھی، عیاشیاں انہوں نے کرنی تھی، لیکن پھنس میں چکا تھا اس لڑکی کی وجہ سے۔ بار بار جب بھی مجھے مہرون نساء کا خیال آتا تو میرا جی چاہتا کہ بس ایک بار وہ میرے ہاتھ لگ جائے، ایک بار وہ میرے ہاتھ لگ جائے تو پھر میں اس سے سانس لینے کا بھی حق چھین لوں گا۔ بہرحال 30 دن گزر گئے۔ پھر ایک بار جیلر آ کے مجھ سے کہنے لگا کہ صاحب آپ کو دوسری جیل میں بیٹھنا پڑے گا۔ کیوں بیٹھنا پڑے گا؟ دیکھو میرا دماغ خراب مت کرو، میں پہلے ہی اس قید خانے میں پاگل ہو رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا اصل میں آپ کا انٹرویو لینا ہے، انٹرویو لینے کے لیے ایک لڑکی آئی ہے اور آپ کا انٹرویو یہاں نہیں ہو سکتا، ورنہ آپ کے باپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے قیدیوں والی وردی پہننے کے لیے دی اور جیلر کے ساتھ ہی میں دوسری جیل میں جا کے بیٹھ گیا۔ وہ کافی چھوٹی سی تھی، وہاں ایک کرسی تھی، کونے میں کولر پڑا ہوا تھا، اسٹیل کا ایک گلاس تھا جس میں مٹی ہی مٹی تھی، صفائی تک نہیں کی گئی تھی۔ مجھے سانس لینے میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں مجبور تھا تو میں بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لڑکی آئی جس سے مجھے سخت نفرت تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل چاہا کہ ابھی کے ابھی اس کا حشر بگاڑ کے رکھ دوں، لیکن میں خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ میرے اندر طوفان سا برپا کر گئی تھی۔ وہ اندر آئی اور آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ کانوں میں ٹاپس پہن رکھے تھے، گلے میں چائنا لاکٹ تھا۔ میں یہ دیکھ کر تھوڑا سا سنبھلا تھا، تو یقیناً اس بار بھی وہ پوری تیاری سے آئی ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے اشتعال میں لانے کی بہت کوشش کرے گی۔ اسے آخر سچ بھی تو اگلوانا ہے تاکہ اس کے پاس مزید ثبوت آ سکیں اور وہ مجھے پھانسی کے تختے پہ چڑھا سکے۔ پتہ نہیں کیا تکلیف تھی اسے، کیوں وہ میرے پیچھے پڑی تھی، کون سا کیڑا تھا اس کے اندر جو ابھی تک میری جان لے کر ہی نکلنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ جیل میں آئی تو آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کیسے ہیں مسٹر فارس؟ میں نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی دعائیں ہیں۔ میرے لہجے میں واضح طنز تھا۔ کہنے لگی میری دعائیں ابھی آپ کو لگی ہی کہاں ہیں،
جس دن میری دعائیں رنگ لے آئیں گی نا مسٹر فارس، تب آپ پھانسی کے تختے پہ نظر آئیں گے۔ میں نے کہا جان لیا آپ نے جو کچھ جاننا چاہتی تھی؟ چال تو آپ نے ایسی چلی ہے کہ کیا کہیں۔ آج کل شریف لوگوں کا آپ جیسی لڑکیوں سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی، کہنے لگی میں سمجھی نہیں۔ چھوڑیں بھی، اب کیوں گڑھے مردے اکھاڑنا چاہتی ہیں؟ آپ نے لوگوں کو تصویر کا ایک رخ دکھایا، دوسرا چھپا گئی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ ٹھیک ہے، آپ نے جس انداز سے لوگوں کو اپنی بنائی ہوئی ویڈیو دکھائی اسی کو سچ سمجھ لیا۔ کیا ہے نا، ہماری عوام سیاست دانوں کو کرپٹ سمجھتی ہے۔ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ آپ صحافیوں کا ہی ہے۔ اب آپ صحافی یہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہی تو سکھایا جاتا ہے کہ کس کی ٹانگ کہاں توڑنی ہے، کس کو کہاں سے کیسے بدنام کرنا ہے۔ باتوں میں آپ سے کوئی جیت تھوڑی سکتا ہے، اور ہم جیسے سیاست دان تو بالکل بھی نہیں۔ ہمیں بھی آپ لوگوں کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ باتوں کی مہارت تو آپ کا اصل کاروبار ہے۔ اب یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ آپ نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، پھر میری شراب میں نشے کی گولیاں ڈالیں، وہ پلا کر آپ نے جان بوجھ کے مجھے غصہ دلایا، غصہ دلا کر آپ نے میرے ہاتھوں سے قتل کروا دیا تاکہ آپ کی واہ واہ ہو سکے، لوگ آپ کے گن گانے لگیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو آپ لوگوں کا پرانا کام ہے، سیاست دانوں کی خبروں کو مرچ مسالہ لگا کے پیش کر کے اپنی شہرت کے جھنڈے گاڑنا۔ پھر میں نے تالیاں بجائیں، میں نے کہا ویل ڈن مس مہر النساء، آپ اپنے بنائے ہوئے پلان میں بالکل 100% کامیاب ہوئی ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں محبت میں اتنی بڑی شکست کھا جاؤں گا۔ تمہارے بچھائے ہوئے جال میں میں بری طرح سے پھنس چکا ہوں۔ اب بتاؤ کون سا نیا بدلہ لینے آئی ہو یہاں؟ کون سے نئے جملے مجھ سے بلوانا چاہتی ہو؟ میں ایسے ہی بول دیتا ہوں، اس کے لیے تمہیں لفظوں کے ہیر پھیر کر کے مجھے مزید غصہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدھا تمہاری محبت نے مار ڈالا ہے، باقی کی موت تم اپنے ہاتھ سے مجھے دے دو۔ کیا چاہتی ہو بتاؤ، کیا بیان دوں میں؟ اپنے اس جرم کا اعتراف کر لوں جو میں نے تمہاری وجہ سے کیا تھا؟ ہاں تو کر لیتا ہوں نا یار، کوئی بات نہیں، تمہارے لیے فارس یہ قربانی بھی دے دے گا۔ وہ مجھے حیران ہو کے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں نے کہا یہاں کچھ نہیں ہے، ڈرو مت۔ دیکھو کیمرے تم ساتھ لے کر آئی ہو، میں تو یہاں پر بالکل خالی ہاتھ بیٹھا ہوں۔ پھر کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ ارے کیمرے تمہارے کانوں میں، گلے میں، کہیں نہ کہیں چھپا رکھے ہوں گے تم نے، اور یہ ویڈیو تم ڈیلیٹ کر سکتی ہو، تمہارے بائیں ہاتھ کا کام ہے، اس لیے تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سچ کہہ سکتی ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مخالف پارٹی کی طرف سے ہو، وہاں سے تمہیں اچھی خاصی رقم مل چکی ہے۔ میں الیکشن کیا جیتا، تم سے برداشت نہیں ہوا۔ تم نے محبت کا کھیل مجھ سے پہلے سے رچا رکھا تھا، کیونکہ تم جانتی تھی کہ ہم ماں باپ کے لیے یہ ملک اور عوام کیا ہے۔ ہم پاکستان کی عوام کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن تم یہ نہیں چاہتی تھی۔ تم چاہتی تھی کہ میں بری طرح سے شکست خوردہ ہو جاؤں، اس لیے تم نے یہ چال چلی۔ اب سب کو نظر آیا کہ تم ایک مظلوم قتل کا بدلہ مجھ سے لے رہی ہو، لیکن دیکھنے والے اگر وہ ویڈیو غور سے دیکھیں تو تم نے جان بوجھ کر مجھے غصہ دلایا تھا۔ میں نے اس وقت شراب پی رکھی تھی، نشے میں انسان ہوش و حواس میں نہیں ہوتا۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے غصہ دلایا تھا، مجھ سے ایسی ایسی باتیں کہی تھی کہ میں غصے سے پاگل ہونے لگا تھا۔ اب تم نے اپنی باتیں اس میں سے اسکپ کر دی، جس میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہاری محبت میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ یہاں برابر میں سڑکوں کو بند کر دو، اپنی خوشی کا جشن مناؤ وغیرہ وغیرہ، لیکن ظاہر سی بات ہے تم وہ تھوڑی سناؤ گی، وہ سنا کر تم اپنا پول تو نہیں کھول سکتی۔ وہ کہنے لگی تم کیا جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہو؟ میں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا
کہ چونٹی اگر چاہے تو ہاتھی کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کہنے لگی ہاں کہا تھا، لیکن میں نے کہا تو بس پھر کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا مخالف پارٹی سے کہہ دینا کہ دنیا سچ کا ساتھ دیتی ہے۔ بہت کوشش کر لی انہوں نے، لیکن ابھی بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ بہرحال تمہیں تمہاری کامیابی مبارک ہو۔ میں تمہاری محبت میں ابھی بھی جان دینے کو تیار ہوں۔ کہو تو تم سے نکاح بھی کرنے کو تیار ہوں۔ پوری عزت دوں گا تمہیں۔ وہ کہنے لگی میں تم سے شادی کروں گی۔ میں؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ جیل میں رہ کے شاید تم اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہو۔ میں نے کہا تمہاری محبت میں سب کچھ کھو بیٹھا ہوں۔ آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے، لیکن محبت کا معاملہ ہی یہ ہوتا ہے، ایک بار محبوب کا عاشق ہو جائے تو پھر چاہے وہ سولی پر چڑھا دے، پھر بھی دل اسی کے نام پہ دھڑکتا ہے۔ وہ مجھ سے اس قسم کی باتوں کی توقع نہیں رکھتی تھی، اس لیے اٹھ کے باہر جانے لگی۔ میں نے جیلر کو اشارہ کر دیا۔ وہ مسکرا کے ہنسنے لگا۔ جیسے ہی وہ لڑکی وہاں سے واپس گئی، اس کی جیولری اتروا لی گئی، جس پہ اس نے کافی احتجاج کیا، لیکن بنا جیولری کے اس کو بھیج دیا گیا۔ میرا شک اس بار بالکل ٹھیک نکلا۔ کیمرے اس کے کان کے ٹاپس میں لگے ہوئے تھے۔ میرے باپ کی بھی کیا چیل جیسی نظر تھی۔ وہ یہ ویڈیو دیکھ کے ہی پہچان گئے تھے کہ لڑکی نے کیمرہ کہاں لگا رکھا ہے۔ وہ ویڈیو میرے باپ کے خریدے ہوئے صحافیوں نے لگائی، اور وہ بھی اس لڑکی کی طرف سے۔ کیمرے کو بھی فوکس کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ ویڈیو اس لڑکی کے کان میں پہنے ٹاپس پہ لگے کیمرے سے لی گئی ہے، جو اس نے پہن رکھے تھے۔ اس ویڈیو کے لگتے ہی ایک تہلکا سا مچ گیا۔ ساری بازی میری باتوں نے الٹ کے رکھ دی۔ کل تک جس لڑکی کے چرچے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، آج سبھی اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اس کا ویڈیو بیان بھی اس بار کام نہیں آیا تھا۔ اس نے سیاست دانوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں نے صحافت کا ایک نیا باب دکھا دیا تھا۔ ہم سیاست دان اور صحافیوں کا بہت گہرا اور پرانا رشتہ ہے۔ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم لوگ ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے اور اپنے لیے اور۔ پر ویسے وہ لڑکی اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن میرے ساتھ شیطان کا بیٹا تھا نا۔ سیاست تو مجھے بچپن سے گھٹی میں پلائی گئی تھی۔ ایک چال اس نے مجھے پھنسانے کے لیے بچھائی تھی، کامیاب ہو گئی تھی۔ پھر ایک جال میں نے بھی ڈال دیا۔ سارا کیس اب میرے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ میں آزاد ہو چکا تھا۔ میرا باپ کہنے لگا کہ تم نے واقعی میرا بیٹا ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ایک ہی چت میں اس لڑکی کو مات دے دی۔ میں نے کہا بہت شوق ہے نا اسے میڈیا میں شور مچانے کا۔ میں نے سب کے سامنے یہ بھی کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میرے ہاتھوں سے نشے کی حالت میں قتل ہو چکا ہے، لیکن میں اس عورت کو ایک ذاتی گھر لے کر دوں گا۔ اس کو ماہانہ 1.5 لاکھ روپیہ ملے گا۔ اس کے گھر کی کفالت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ میری اس بات پر بھی بہت دھوم مچی۔ اپنے گھر پہنچ کر میں نے اس چینل کے اونر کو کال کی۔ میں نے کہا کہ اگر اس محرون نساء کو آپ نے اپنے چینل سے نہیں نکالا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میری بات مان لی گئی۔ اب وہ لڑکی صحافی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک عام سی لڑکی بن چکی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کا دماغ کافی شاطر ہے۔ اسے مات دینے کے لیے مجھے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ حالانکہ میرے والد کہہ رہے تھے کہ اب دفع کرو اسے، کیونکہ ہم اپنا بدلہ لے چکے ہیں، لیکن مجھے کہاں چین تھا۔ میں تو اس کو بے بس ہوتا ہوا اور بھی دیکھنا چاہتا تھا، اپنے سامنے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے اس کی بے بسی دیکھنی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف دیکھنا تھا۔ میں نے سوشل میڈیا پر ایک اور بیان دیا جس نے سب کے ہوش اڑا کے رکھ دیے، اور سب سے زیادہ ہوش تو اس لڑکی کے اڑے تھے جب میں نے کچھ فیک تصاویر سوشل میڈیا پر دکھائیں۔ انہیں بڑی مہارت سے یوں بنایا گیا تھا جیسے اس لڑکی کا میرے ساتھ اچھا خاصا افیئر چل چکا ہے۔ میں نے کہا میں آج بھی اس سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ اس لڑکی کو اس کے نااہل ہونے کی وجہ سے اس کے چینل سے بھی نکال دیا گیا ہے، لیکن میں اسے پورا سپورٹ کرنے کو تیار ہوں۔
میں چاہتا ہوں کہ میڈیا کے سامنے یہ لڑکی مجھ سے نکاح کر لے، میں اسے بیوی بنا کر پوری عزت دوں گا، اس کی ساری پچھلی کوتاہیوں کو کھلے دل سے معاف کر دوں گا۔ کل آپ لوگوں نے اس لڑکی کا ساتھ دیکھ کر انصاف کا جھنڈا گاڑا تھا، آج آپ لوگوں نے میری مدد کی ہے جو کہ مجھ پہ جھوٹا کیس بنایا گیا تھا، آج مجھے انصاف دلایا گیا ہے۔ اس لڑکی نے مجھے محبت میں دھوکہ دیا ہے، میڈیا کے سامنے میرا اس سے نکاح کروا دیں، کیونکہ اس نے میرے ساتھ محبت کا جھوٹا کھیل کھیلا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکی مجھے دھوکہ دے رہی تھی، مخالف پارٹی سے اسے اچھی خاصی رقم ملی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ غلط تھی، لیکن پھر بھی میرا دل اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ میں اسے یوں چھوڑ دوں۔ ایک سیاست دان ہوتے ہوئے میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، عزت دینا چاہتا ہوں اسے۔ اسی لیے کل ٹھیک 12 بجے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس کے گھر پہنچ جائیں، کیونکہ وہ آسانی سے مجھ سے نکاح نہیں کرے گی۔ جس طرح آپ نے پہلے اس کا ساتھ دیا تھا، اب میرا ساتھ دیں اور اسے میرے ساتھ نکاح کے لیے راضی کریں۔ میں جانتا تھا کہ اگر ایک بار میرا اس لڑکی سے نکاح ہو گیا، وہ میرے گھر آ گئی، تو میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں۔ اور پھر اس ویڈیو نے تو جیسے اس لڑکی کا جینا دوبھر کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ ویڈیو میرے باپ نے دیکھی تو کہنے لگے تم کیا پاگل ہو گئے ہو، اس معمولی سے لڑکی سے شادی کرو گے؟ میں نے کہا ہاں، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیل کیا ہوتی ہے، قید خانہ کسے کہتے ہیں۔ مجھے تب تک چین نہیں آئے گا جب تک میں اس لڑکی سے سود سمیت بدلہ نہ لے لوں۔ اس کے لیے اگر مجھے اس سے نکاح بھی کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ اب مجھے اگلے روز کا انتظار تھا، جب میں بارات لے کر اس کے گھر پہ جاتا تو وہ سب کے سامنے کیسے انکار کرتی۔